بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ این آر او سے متعلق تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد کے جن پر مقدمات ختم کر دیے گئے تھے این آر او کے تحت اب وہ دوبارہ کھلے ہیں اور وہ وہیں سے کھلیں گے جہاں سے بند ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ این آر او بالکل ایسا ہے کہ جیسے یہ کبھی معرض وجود میں نہیں آیا. اور یہ بات بھی کہی اس تفصیلی فیصلے میں کہ یہ ایک خالصتاً ایک چھوٹے سے گروپ کے مفادات کے لیے یہ این آر او آیا تھا. اس کا تعلق مفاہمت سے نہیں تھا جیسے ریکنسیلیشن کی بات شوکت عزیز کرتے تھے, پرویز مشرف صاحب کرتے تھے. انہوں نے کہا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریکنسیلیشن, ایکچولی دس از ویری لمیٹڈ ڈیسیشن اینڈ دے وانٹڈ ایکچولی ٹو ٹیک انٹائر بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو جو بینیفیشریز ہیں اس این آر او کے تحت اس میں سیاسی کارکن بھی ہیں, سیاسی لیڈر بھی ہیں, ان سب پر مقدمات کھل جائیں گے. اور اس میں ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے سوئس بینک میں اکاؤنٹس ہیں اور وہ جو دولت پاکستان کی ہے اس کو واپس لایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے مارکوس کا بھی حوالہ دیا کہ جو فلپائن کے سابق ڈکٹیٹر تھے ان کی جو دولت سوئس بینکوں میں تھی وہ واپس لائی گئی. اسی طریقے سے نائجیریا کے ایک سابق صدر ان کی بھی دولت جو تھی وہ سوئس بینک میں تھی وہ واپس لائی گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوئس بینک میں جو موجودہ حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ سوئس بینک میں جو پیسے ہیں $6 ملین وہ ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ہیں. تو کیا موجودہ حکومت وزیر اعظم گیلانی ان کے خلاف سوئس بینک کو یا سوئس حکومت کو یہ لکھیں گے کہ ان کے لیے مقدمے کھولے جائیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پوری سیاست پہ کیا اثر ہوگا. جس طریقے سے این آر او پر بات چیت کی جا رہی ہے اور ایک اندیہ یہ دی جا رہا ہے کہ اس میں آصف علی زرداری کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جائے, یہ ایک اندیہ نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ خیالات غلط بھی ہوں لیکن یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے اور اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس میں مفاہمت نہیں تھی بلکہ لوگ مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ ہماری گفتگو کا موضوع. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے بیرسٹر شہادت جمیل, جانی پہچانی شخصیت پاکستان کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ویری کائنڈ آف یو کہ جوائننگ می آن دس ویری سینسٹیو اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اینڈ اس کے بعد بیٹھے ہیں جناب حسن مبین قریشی صاحب جو ایک سیاسی تجزیہ نگار ہیں, اکثر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن پر آئیں. بیرسٹر شہادت جمیل, واٹ امپیکٹ ڈو یو سی آف دس ڈیسیشن؟ دس از ویری کمپریہنسو ڈیسیشن, 287 صفحے پر آیا ہے اور کہا کوئی مفاہمت وغیرہ نہیں تھی. they wanted to take the benefit, the political benefit and the financial benefit. جی, بات جو انہوں نے کی ہے کہ امتیازی قانون ہے, اگر ہوتا تو یہ اکراس دا بورڈ سب کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مستثنا کیا, ایک خاص گروپ بنا کے باقی لوگ اسی قسم کی کیسز جو ہے وہ باقاعدہ ان کو یہ امیونٹی مستثنا نہیں کیا. تو اس میں تو کافی بڑا امپیکٹ ہے. لیکن جو لوگ اب جن کی سمجھیے کہ اپنی اسمبلیز میں آ گئے, نیشنل اسمبلی میں آ گئے اور بعد میں اور بھی مقام پہ آ گئے, تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ این آر او ایک کور تھا جس کی وجہ سے جس وقت انہوں نے نامینیشن فائل کی تو اسکروٹنی کے تحت اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی تو اس کو وہ کچھ کر نہیں سکے اس میں, تو اس وقت ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اب اچانک جب خود عدلیہ کہتی ہے کہ یہ 5 اکتوبر کی پوزیشن میں واپس لے کے 2007 یا اس طرح سے کہ یہ نان ایسٹ ہے, مانی یہ قانون جیسے کہ کبھی نافذ کیا ہی نہیں گیا. بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے کیا اثرات ہیں, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن یا کچھ بھی نہیں. صرف اس میں یہ چیز آئے گی کہ سب یہ جو مستثنا ہوئے تھے یعنی کہ یہ مستثنا نہیں ہوئے. This time check was brought to you by کے اندر ہے اس میں ظاہر ہے کہ صدر صاحب بھی ہیں, صدر صاحب بیمار, اب سیاسی کارکن بھی ہیں, سیاسی رہنما بھی ہیں, سیاسی رہنما ہیں, گورنمنٹ آفیسرز ہیں, ہیں, بہت وسیع تر ایک طبقے کا انہوں نے باقاعدہ ان کو مستثنا کیا تھا. تو اس میں بہت سے لوگ آ گئے, نامور لوگ. اب اس میں جب یہ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب پریس کو ایسی چیز ملتی ہے تو پھر وہ تو بات کرے گی اس کے بارے میں, دنیا بھی بات کرے گی. اور خود میں خیال چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم پریس کو نہیں روک سکتے, کوئی کسی کو نہیں روک سکتے. کیوں روکیں گے؟ اچھا, اس میں پھر بات آئی کہ اچھا ایک سیکشن 7 ہے این آر او میں جو بات کر رہا تھا ان سوئٹزرلینڈ کی کیسز کے بارے میں, خاص طور سے اس سے انہوں نے احکامات دیا کہ اس کو مانا جائے کہ جیسے کہ وہ کبھی اس کو فوراً ٹرمینیٹ کیا جائے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب بحال کرنا ہے اور انہوں نے اپنے طرف سے خط بھی دے دی جو ہم لوگ میرے خیال میں بہت سوچ رہے ہیں کہ شاید کرمنل پروسیڈنگز پاکستان میں تو ہے
کرمنل پروسیڈنگز خود بخود کرنا. مگر جس طریقے سے یہ کیس وہاں پہ چل رہا تھا اور بند کرایا گیا, غور سے اگر دیکھیں تو ایکچولی وہ سول پروسیڈنگز ہے, کرمنل نہیں ہے وہاں. اچھا, اس میں ملک قیوم کا کیا رول ہے؟ انہوں نے اس سول پروسیڈنگ سے ایز سول پارٹی, کیس کیا تھا وہاں پہ دو ہو رہی تھی. ایک تو تھا کہ انہوں نے کیا کیا, دوسرا تھا کہ وہ جو اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ ہے ہمارے طرف سے ایک کلیم آئی تھی کہ وہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے, لہٰذا اس کو واپس لایا جائے. اس کے بارے میں عدلیہ نے کہا ہے کہ وہ کیس کو وہ سارا ریوائیو کر دیں. ظاہر ہے کہ جب تک کہ امیونٹی ہے تو کرمنل پروسیڈنگز نہیں آ سکتی صدر کے ساتھ. 248 تو یہی کہتا ہے نا. لیکن صرف ایک شک ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے ابہام یہ پیدا ہو سکتا ہے, یا کہ یہ کلیئر ہے کہ نمبر 4 کی اس کی شک آتی ہے 248 میں. 2 بھی آتی ہے, 2 بھی نہیں آتی, 2 تو سول پروسیڈنگز منع کر دیتی. 3 ہے اس کے کہ آپ ان کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے, ان کو پریزن میں نہیں دے, تو وہ پورا کرمنل چارج تو نہیں آ سکتا, لیکن سول پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے جہاں پہ ان سے اگر معاوضہ کسی چیز, کسی حرکت کا, کسی ایکشن کا مانگا جائے تو اس معاوضے کے اندر اگر سول پروسیڈنگز آتی ہیں تو 60 دن کی نوٹس دے کے وہ پروسیڈنگز انسٹیٹیوٹ. اچھا شاہدہ بل, آپ مطلب انٹلیکچوئل بھی ہیں, آپ وزارت میں بھی رہی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ یو آر ون آف دا ویری ایکٹیو وومن ان پارلیمنٹ میں بھی رہی. آپ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں نہیں رہی, نہیں وزیر تو رہی نا. جی وزیر. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے NRO لکھتے وقت بے نظیر بھٹو کی کتاب سے زیادہ استفادہ کیا ہے. کیا مطلب اس سے ایسے مطلب ہمارے سننے والے معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس کتاب میں ایسے کیا لکھ دیا بے نظیر بھٹو نے کہ وہ خود ہی مطلب یہ کہ کورٹ میں آ گئیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جب یہ کیس کی بات کی جا رہی ہے NRO کے بارے میں, تو اس کیس کے اندر ان کی کتاب میں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آرڈیننس یا قانون کیسے بنا, اس کی تاریخ کیا. تو انہوں نے جب ایک کوئی فرد موجود نہ ہو تو کہتے ہیں ڈائنگ ڈیکلریشن ہوتا ہے, لیکن اگر اس نے کوئی کتاب لکھی جس کے اندر اس میں تشریح بیان کی ہے, اور وہ آتھر بھی ہیں, اس کے کو آتھر ہیں, ایک تو پرویز مشرف ہیں, وہ ہیں امریکنز ہیں, نہیں تین اس میں لکھ رہی ہیں کہ جب NRO نافذ کیا گیا تو اس کے عوض میں ہم نے ریزائن نہیں کیا پارلیمنٹ میں. ڈیل نظر آتی ہے اس میں, تو نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ڈیل تو کلیئر نہیں ڈیل نظر, اس میں ایڈمیشن آتی ہے نا, کہ اقرار ہوتا ہے اس کا کہ یہ باقاعدہ, اور اس میں شروع کرتی ہیں وہ اپنے جملے کو کہ انہوں نے نان پیپر بھیجا, ادھر سے کچھ جواب آیا, ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے, اس کے اندر سے پھر NRO آتا ہے, NRO کو نافذ کیا گیا اور یہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا. تو NRO کی جو بات آتی ہے اس وقت ان کی کتاب اس وجہ سے آ جاتی ہے اندر, اسی لیے ان کا ریفرنس بھی ہے. اچھا مومن صاحب یہ بتائیے کہ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگ جو بینیفیشریز تھے اب تو وہ بینیفیشریز نہیں رہے, ناؤ دے ہیو ٹو اسٹینڈ ان دا ڈاک, اب تو ڈاک میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ. تو نہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس صورتحال سے آپ پاکستان کے جو مجموعی صورتحال ہے اس کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے کافی خراب ہوئے گی اگر سٹنگ پریزیڈنٹ پہ آپ کوئی مقدمہ چلاتے ہیں, جو کہ آرٹیکل 43 ہے. آرٹیکل جیسے ابھی کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے آرٹیکل 190 کا انہوں نے حوالہ دیا. نہیں, عمران خان تو مطلب پولیٹیکل ایجیٹیٹر, ان کی بات نہ کریں. آپ یہ بتائیے امپیکٹ کیا پڑے گا؟ عمران خان تو پارلیمنٹ میں نہیں, ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کی مدد لی جا سکتی ہے. نہیں, وہ تو اور فوج, معافی چاہتا ہوں میں, عمران خان جو ہے نا وہ پہلے فوج کو کتنا برا بھلا کہتے تھے, یہ کہتے تھے, نواز شریف کہتے تھے, اب اسی فوج کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ تو ایک قسم کا شوشہ چھوڑا گیا ہے بعض لوگوں کے ذریعے کہ آپ 191 کا حوالہ دیں. اچھا آپ بتائیے امپیکٹ کیا پڑے گا؟